السلام علیکم۔ فلسفے اور سائنس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اور پیروکار یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان سبھی کچھ جان سکتا ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کی وحی سے محرومی کی وجہ سے ان کو صرف یہی زندگی نظر آتی ہے، اور وہ اسی کی حد تک غور کرتے ہیں۔ تو چنانچہ ان کی ساری ذہنی سرگرمی اس بات کی طرف فوکسڈ مرتکز ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں جو محدود وقت ان کے پاس ہے اس میں سبھی کچھ جان لیں۔ یہ انسان کی مجبوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جیسے انسان کو بنایا ہے، انسان تو اپنے اندر ایک لامحدود دنیا کی ایک خواہش لے کر آیا ہے، اور اسی کے ساتھ جی رہا ہے، اور جب تک کہ آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کا پورا ذہنی رابطہ نہ ہو، وہ اسی دنیا میں سب کچھ تلاش کرے گا۔ اس میں شاید سائنس کچھ فلسفے سے بہتر ہے، کیونکہ سائنس میں جب تک کہ کسی حقیقت کو پورے دلائل کے ساتھ دریافت نہ کر لیا جائے، وہ کسی حتمی دعوے کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جو سائنسدان بھی ہوتے ہیں وہ بھی آخر انسان ہی ہوتے ہیں، ان کو جو کچھ ملتا ہے اس سے کہیں آگے بڑھ کے دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ گویا کہ سائنسدان بھی تو آخر کچھ نہ کچھ فلسفی ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی انسان ہے جیسے کہ فلسفی انسان ہوتے ہیں، اور بہت کچھ وہ دعویٰ کرتے ہیں جو اصل میں ان کی پہنچ سے باہر ہے۔ اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب ہم کو ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، اور یہ رہنمائی اس کی ظاہر ہے کہ ہر دائرے میں ہے۔ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ ملا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ آگے اس کا رویہ ہونا چاہیے، نصب العین ہونا چاہیے، اس کی طرف رہنمائی اللہ کی کتاب کرتی ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور یہ سوال انسان کی عقل کی پہنچ سے ماورا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آیا، ہمیشہ سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے، یہ اس دنیا میں اس طرح کے سوالات کو وہ سمجھنے اور اس کے جوابات پانے کے لیے ناکافی ہے۔ ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس جو جسمانی طاقت ہے، وہ اگر 100-200 کلو وزن اٹھانے کے لیے اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہے، اور آپ اس سے تقاضا کریں کہ وہ 1000-2000 ٹن اٹھائے، تو یہ اس کی پہنچ سے باہر کی چیز ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسان کی عقل کا بھی ہے، لیکن اپنی اس عقل کی لمیٹیشن کو ماننے کے لیے انسان اللہ کی وحی کی روشنی کے بغیر تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جب اس طرح کے سوالات زیر بحث آتے ہیں کہ اللہ کب سے ہے، اس کو کس نے بنایا، تو چونکہ انسان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں، تو پھر وہ ٹامک ٹوئیاں کرتا ہے۔ بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایمان کے سفر کے آغاز کرنے کے لیے صحیح ڈائریکشن میں یہ ضروری ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ میں
اپنی عقل سے بہت کچھ سمجھ سکتا ہوں، لیکن سب کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، ہم جب اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو خود ہی پڑھیں گے، یعنی کوئی عالم بھی پڑھائے گا تو عالم کو سن کر ہم ہی فیصلہ کریں گے نا کہ ہم نے ان کی کیا بات سمجھی ہے، اور عالم کی بات سنتے ہوئے بھی ہمیں یہی طے کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے۔ نہیں بتا رہے تو سوال کریں گے، نہیں جواب ٹھیک لگے گا تو تردد کریں گے، پریشان ہوں گے۔ تو ہم نے اللہ کی کتاب ہی کو پڑھنا ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے کہیں فلسفیانہ کچھ چیزیں سوچیں، سمجھیں یا کہیں پڑھیں، تو ان کو آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، تو آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا مزاج، سوچ کا انداز کیا ہے، آپ کی کیا انٹرسٹ ہیں۔ اگر آپ کی دلچسپیاں فلسفیانہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر قرآن مجید کی جو سینٹرل پوزیشن ہے، مرکزیت، اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اس کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ بعض اوقات غلط سمجھیں گے آپ، نیور مائنڈ، کیپ ڈوئنگ اٹ، سوچتے رہیں، سمجھتے رہیں۔